بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء خاتم نبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پاکستان منزل بہ منزل فیاض مدثر مبین کے ساتھ یہ سلسلہ جاری ہے، اور یہ سلسلہ جو ہے وہ آج جو آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے یہ جون 1963 کے واقعات پر مشتمل ہے، اور اس کا ایپیسوڈ نمبر 196 ہے۔ جو سامعین اور ناظرین اس ایپیسوڈ کو دیکھ رہے ہیں، میری گزارش ہے ان سے کہ وہ اس ایپیسوڈ کو ڈسٹریبیوٹ کریں، اپنے واچ کریں خود، اور لوگوں کو ڈسٹریبیوٹ کریں تاکہ پاکستان کی سلامتی کا اور بہبود کا پیغام گلی گلی گھر گھر پہنچ جائے۔ جون 1963 کا سب سے اہم واقعہ جو ہے وہ اعظم جی ادبی انعامات کا اعلان ہے۔ یکم جون 1963 کو پاکستان رائٹرز گلڈ نے 1962 میں شائع ہونے والی ادبی مطبوعات پر ملک کا سب سے بڑا ادبی انعام اعظم جی ادبی انعام دینے کا اعلان کیا۔ منصفین کے فیصلے کے مطابق اردو کا جو سب سے بہترین کتاب تسلیم کی گئی، اور جس پر سب سے بہترین کتاب کا جو ایوارڈ ان کو دیا گیا وہ شعری مجموعہ تھا ہفت کشور، جو سید جعفر طاہر نے کی تصنیف تھی، اور اس کے ساتھ ہی جو ایک ناول آنگن کو بھی دیا گیا یہ ایوارڈ، جو خدیجہ مستور نے لکھا تھا۔ بنگلہ زبان میں بھی اس زمانے میں یہ ایوارڈ دی جاتے تھے، اور اس کا ایوارڈ بنگلہ زبان کی بہترین کتاب کا ایوارڈ جناب شوکت عثمان کو دیا گیا۔ جون 1963 کا ایک اور اہم واقعہ باب خیبر کا افتتاح ہے۔ 11 جون 1963 کو صدر ایوب خان نے پشاور اور درہ خیبر کے درمیان جمرود کے مقام پر باب خیبر کا افتتاح کیا۔ باب خیبر پر سنگ مرمر کی 6 کتبے نصب کیے گئے تھے، جن پر درہ خیبر کی تاریخ کنندہ کی گئی تھی۔ یہ ایک اہم واقعہ تھا جون 1963 کا۔ یکم جون 1963 کو کشمیر کے سوال پر ثالثی سے متعلق تجویز میں تجویز کی وضاحت پاکستان کو مل گئی، اور پاکستان نے اس پر غور کرنا شروع کر دیا۔ 3 جون 1963 کو مسٹر بھٹو نے اعلان کیا کہ پاکستان نے صدر امریکہ جان ایف کینیڈی کو اور برطانوی وزیر اعظم میک موہن کو ثالث بنانے کی تجویز پیش کی ہے۔ یہ پیش کی تھی۔ پھر 9 جون 1963 کو بھارت نے کینیڈی یا میک موہن کو ثالث بنانے سے انکار کر دیا۔ 9 جون 1963 کو ہی مسٹر اختر حسین کو الجزائر میں پاکستان کا سفیر مقرر کر دیا گیا۔ 11 جون 1963 کو مسلم لیگ کے دونوں گروپوں کے درمیان مفاہمت کا امکان شروع ہوا۔ صدر ایوب اور خواجہ ناظم الدین کے درمیان خط و کتابت شروع ہو گئی۔ اس وقت یہ ہوا تھا، اصل کی اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ مارشل صدر ایوب خان نے جب مارشل لگایا تو سیدھے ایوب خان کو ایک سیاسی جماعت کی ضرورت پڑ گئی، تو انہوں نے مسلم لیگ کے کچھ لوگوں کو ملا کر ایک اور مسلم لیگ بنائی، جس کا نام بعد میں کنونشن مسلم لیگ رکھا گیا، کیونکہ یہ کنونشن میں ایک بنائی گئی تھی۔ دوسری مسلم لیگ جو ہے خواجہ ناظم الدین کی تھی، جو کونسل مسلم لیگ کہلاتی تھی، اور یہ دونوں بہت زمانے تک جو ہے 1971 کے الیکشن تک 70 کے الیکشن تک بھی یہ دونوں جماعتیں الگ الگ کام کرتی رہیں، اور ایک مسلم لیگ بن نہیں سکی۔ 12 جون 1963 کو صدر ایوب خان نے پاکستان، ایران اور افغانستان کی کانفیڈریشن کی تجویز پیش کر دی۔ اس کا کیا پس منظر تھا کچھ پتہ نہیں کہ کس وجہ سے کی گئی تھی، کیا وجہ تھا اس کے۔ 18 جون 1963 کو حکومت مغربی پاکستان نے چینی کا نرخ مقرر کیا، جو اس وقت کے مطابق 1.5 روپے فی سے مقرر کیا گیا تھا۔ آج کہاں ہے چینی کی فروخت کس قیمت پہ ہو رہی ہے، اور 1963 میں چینی کی نرخ صرف 1.5 روپے فی سے تھا۔ 20 جون 1963 کو صدر ایوب کا بے محل اور غیر موضوع بیان ایشو ہوا، جس میں انہوں نے فرمایا کہ پاکستان میں اب سرمایہ کاروں کی لیڈرشپ برداشت نہیں کی جائے گی۔ اس ایک ذمہ دار صدر مملکت کا اور ایک فوجی حکمران کا یہ بیان بہت غیر موضوع ہے، جس کی کوئی بیس بنیادی نہیں تھی۔ یہ ایک سیاسی بیان تھا، اور اس طرح کا بیان اصولاً صدر ایوب کو نہیں دینا چاہیے تھا۔ 24 جون 1963 کو کراچی پہنچنے پر انڈونیشیا کے صدر جناب صدر سویکارنو کا شاندار استقبال کیا۔ 25 جون 1963 کو ایوب خان اور صدر سویکارنو میں کشمیر کے مسئلے پر اہم مذاکرات ہوئے۔
26 جون 1963 کو سوئی کارنوں نے ایک مسئلہ کشمیر حل کرانے کی کوششیں شروع کر دیں، لیکن حقیقت یہ کہ پاکستان نے ہر طریقے پہ فلیکسیبلٹی دکھائی، ہر طریقے سے اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کی، لیکن بھارت نے بالکل غیر فلیکسیبل اور رویہ رکھا، اور کسی قیمت پہ بھی وہ کسی طریقے پہ تیار نہیں ہوگی کہ اس کشمیر کے مسئلے پر ایک ٹھوس اور بنیادی اور مستقل حل نکل سکے۔ اور وہ آج 70-80 سال گزر چکے ہیں، لیکن وہ اور خراب سے خراب تر چل ہو گیا ہے، اور مودی صاحب کی گورنمنٹ نے تو کشمیر کو اپنے انٹیگرل پارٹ بنا دیا ہے بھارت کا، اور جو اس کی خصوصی حیثیت تھی کشمیر کی وہ بھی ختم کر دی۔ 29 جون 1963 کو روس کی طرف سے پاکستان کو اقتصادی امداد کی پیشکش کی گئی۔ پاکستان اور اس کے تعلقات ہمیشہ سے کچھ عجیب و غریب رہے ہیں اور اچھی بنیادوں پر تعمیر نہیں ہو سکے۔ بہرحال دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ان دو بڑے ملکوں کو اچھے تعلقات استوار کرنے کی کوشش کی توفیق عطا فرمائے۔ 28 جون 1963 کو صدر سویکارنو پاکستان کے دورے کے بعد جکارتہ واپس پہنچ گئے۔ صدر احمد سویکارنو پاکستان کے بہت ہی قریبی دوست تھے، اور پاکستان کے لیے ہمیشہ انہوں نے بہت مدد کی، اور وہ پاکستان کو بہت محبت کرتے تھے پاکستان سے، اور کہتے تھے کہ پاکستان میرا دوسرا وطن ہے، اور انہوں نے ہمیشہ پاکستان کو اقتصادی، فوجی اور سماجی اور معاشرتی سپورٹ کی انہوں نے۔ اللہ تعالیٰ آج انتقال ہو گیا ہے احمد عبدالرحیم سویکارنو کو، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کے درجات بلند کرے گی۔ یہ جو واقعات میں نے آپ کے سامنے پیش کیے جون 1963 کے واقعات تھے، اور یہ واقعات اسی تاریخ کے اعتبار سے یہ ترتیب دیے گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کوشش کو کامیاب کرے، اور اس کو اللہ پاک اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ پاکستان پائندہ باد۔